السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نیم چینل۔ دوستوں، آج ہم اپنی پچھلی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے کی بات کریں گے۔ جو ہمارے نئے ساتھی سن رہے ہیں اس ویڈیو کو، ان سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم ناموں سے متعلق نام کیسے رکھنے چاہیے اور کس طرح رکھنے چاہیے، اور ناموں کو رکھنے کا احادیث صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا حکم ہے اور کیا اس کے طریقے رکھنے کے ہیں اور کیسے نام رکھنے چاہیے، اس کی ساری جانکاری یہاں پر آپ کو مل رہی ہے۔ تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھیے، تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو اور سمجھ میں آئے گی۔ تو پچھلی دونوں ویڈیو کے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ اگر آپ پہلے وہ سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو آپ سنیے تو انشاءاللہ آپ کو اور فائدہ محسوس ہوگا اور پوری صحیح سے سمجھ میں آئے گی۔ تو ڈسکرپشن میں آپ کو دونوں لنک مل جائیں گے، آپ وہاں پہ پہلے وہ ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پوری طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ تو آئیے بات اپنی ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم حدیث کی نقطہ نظر سے دیکھ رہے تھے کہ ناموں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح کی بات ہے، احادیث کی روح سے عبداللہ اور عبد الرحمن جیسے نام، جن میں عبدیت کی نسبت حق تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی طرف کی گئی ہو، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ مثلاً عبد الباسط، عبد الکریم، عبد الودود، عبد الرقیب، عبد الرحیم، عبد المغنی، عبد الغنی، عبد المجید، یعنی جو اللہ کے نام ہیں یہ ان میں عبد لگانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر عبدیت کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی جائے تو ان ناموں سے شرک کی بو آنے لگتی ہے، اور ایسے نام نہ صرف ناپسندیدہ بلکہ ناجائز بھی ہو جاتے ہیں، جیسے عبد المطلب، عبد المناف، عبد الکعبہ، عبد النبی۔ یہ سب غلط نام ہیں، ناجائز ہیں، ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اور طور مسلمانوں کی یہ جہالت بھی ابھی تک باقی ہے کہ ناموں کی نسبت مہینے اور دنوں کی طرف بھی کر دیتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی بچہ شعبان کے مہینے میں پیدا ہوا تو اس کا نام شعبانی، اور کوئی بچہ رمضان کے مہینے میں پیدا ہوا تو اس کو رمضانی رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح منگل کے دن پیدا ہونے والے بچے کو منگلو، پیر کے دن پیدا ہونے والے بچے کو پیرو، اور بدھ کے دن پیدا ہونے والے کے بچے کو بدھو کہنے لگتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ کالے رنگ کے بچے کو کلن، کلوا، یا گورے رنگ کے یا بھورے رنگ کے لڑکے کو بھورا کہتے ہیں۔ اچھے خاصے ناموں کو بگاڑنے کا فیشن ابھی تک برقرار ہے، جو کہ جاہلیت کا ترکہ ہے۔ مثلاً آج بھی عبداللہ کو دلہ، زبیدہ کو جبو، خلیل کو خلو، رقیہ کو رقو، جلیل کو جلو، ربیہ کو ربو، اور شمع کو شمو وغیرہ پکارا جاتا ہے۔ اس طرح اچھے خاصے ناموں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ لوگ صحیح ناموں کو بھول جاتے ہیں اور بگڑے ہوئے ناموں کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں، اسی نام سے اس کو پکارنے لگتے ہیں۔ اور جب ہم کسی نام کو بگاڑ دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی شخصیت کا قتل عام کر لیتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کے نام اس میں اس کی شخصیت پوشیدہ ہوتی ہے، اور جب نام ہی مٹ جائے گا تو اس کی شخصیت خود بخود بیکار ہو جائے، پامال ہو جائے گی، اس کی حیثیت عرفی تقریباً بے معنی ہو جائے گی۔ ماں باپ کو چاہیے کہ محبت اور لاڈ میں آ کر اپنے بچوں کے الٹے سیدھے نام نہ رکھیں، کیونکہ بچپن میں جس طرح کے ناموں سے پکارا جائے گا، عمر کے آخر تک وہی نام سب کی زبانوں پر چڑھے رہیں گے۔ آج بھی کئی بڑے بوڑھے ایسے ہیں جن کو منع میاں کہہ کے پکارا جاتا ہے، جو کہ ایک اچھا خاصا مذاق ہے۔ ذرا سوچیں، جب ہم کسی بوڑھی عورت کو منی یا کسی ادھیڑ عورت کو گڑیا کہہ کر آواز دیتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ کیسا گھنونا مذاق کر رہے ہیں ہمیں۔ کہ یہ 60 سال کی عورت کو منی اور 75 سال کی عورت کو گڑیا کہنا درست ہے؟ بہرکیف یہ بات تو صحیح اور ثابت مسلم ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے جو تحفہ عطا کرتے ہیں وہ اچھا نام ہے۔ دور اندیش اور عقلمند ذہین لوگ وہ ہیں جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ایسا نام تلاش کرتے ہیں جن کے معنی بھی اچھے ہوں، بولنے میں بھی آسان اور ہلکے پھلکے ہوں، اور جن کے عادات بھی تاریخ پیدائش سے مناسبت رکھتے ہوں۔ دیکھیے، عدد کا ثابت ہونا دین اسلام سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہاں تجربات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نام کا عدد اگر تاریخ پیدائش کے عدد سے میل کھا جائے تو بچے کی زندگی میں انشاءاللہ نشیب و فراز بہت کم آئیں گے، اور اگر میل نہیں کھاتا ہے تو ایک تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ بہت آئیں گے۔ اور یہ بھی بات طے شدہ ہے کہ دین اسلام نے انسان کے تجربات کو اہمیت دی ہے، اس لیے ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کا نام سلیکٹ کرتے وقت ان کے معنی کا تو خیال رکھیں ہی کریں، جائز اور ناجائز کا بھی خیال رکھیں، حروف کو بھی اہمیت دیں، یعنی کس ورڈ سے ہے اس کو بھی اہمیت دیں، اور اس کے عدد یعنی اس کی عادات کو بھی سامنے رکھیں، اور ان میں سے بچوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے کوئی اچھا سا نام رکھیں، تو انشاءاللہ یہ بچے کے نام اس کے لیے آنے والی زندگی کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا۔
اگر نام اچھا نہیں ہے تو بچہ بڑے ہو کر ماں باپ سے گلہ کرے گا، اور اس کا گلہ کرنا جائز ہوگا۔ نام عمر کے کسی بھی دور میں بدلا جا سکتا ہے، لیکن اگر نام رکھتے وقت ہم احتیاط کر لیں، تھوڑی سی احتیاط برت لیں، تو بعد میں نام تبدیل کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ آج بھی معاشرے میں ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے نام کے معنی ہی نہیں پتہ ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے نام اور اس کے معنی کیا ہیں وہ اپنے بچوں کو ضرور بتا دیا کرے، تاکہ اگر بچہ جب کبھی بڑے ہو کے کسی محفل میں جائے اور کوئی اس سے پوچھ لے تو اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اس کو اپنے نام کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ نام کے سلسلے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نام جس قدر مختصر یعنی چھوٹا ہوگا، شارٹ ہوگا، اتنا ہی بہتر ہے۔ لمبے چوڑے نام اکثر جو ہے تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ان کو لینا دوسروں کے لیے یاد رکھنا یہ بھی بڑا کٹھن کام اور دشوار ہوتا ہے۔ بڑے ناموں کی سب سے بڑی خرابی تو ایک یہ ہوتی ہے کہ انہیں پورا لینا دشوار ہوتا ہے، انہیں توڑ مروڑ کر پکارا جاتا ہے، جس سے انسان کی شخصیت ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے۔ مثلاً اگر کسی کا نام مرزا صفدر علی بیگ ہے تو کوئی ان کو پورے نام سے نہیں پکارے گا، مرزا صفدر علی بیگ نہ، کچھ لوگ تو صرف مرزا جی کہیں گے، کچھ لوگ صفدر کہیں گے، کچھ لوگ علی کہیں گے، کچھ لوگ صفدر علی کہیں گے، کچھ لوگ تو صرف بیگ کہہ کر آواز دیں گے۔ اس سے نقصان مختلف انداز میں مرزا صفدر علی بیگ کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے نام مختصر ہونا چاہیے۔ آج کل مسلمانوں میں جو ہے ملا کے نام رکھنے کا جو رواج عام ہو گیا ہے، اس سے بہت نقصان اٹھانے پڑ جاتے ہیں اس کی پرسنالٹی کو، اس کی شخصیت کو۔ یہاں پہ اس چینل پہ انشاءاللہ آپ کو یہ بھی وضاحت کر دی جائے گی کہ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہوئے ماں باپ کو عادات کے ساتھ ساتھ یہ بھی غور کر لینا چاہیے بچوں کے لیے اچھے اور متاثر نام کن حروف سے شروع ہونے چاہیے، کیونکہ عادات کے ساتھ ساتھ نام کا پہلا حروف بھی بہت اہمیت رکھتا ہے اور نام میں تاثیر بھی پیدا کرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اس کے آگے کی ویڈیو میں ہم آگے اپنی بات جاری رکھیں گے۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کو جانکاری میں اضافہ ہوا ہو، جانکاری اچھی لگی ہو، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں پر آپ کو ناموں سے متعلق اسی طرح پوری جانکاری فل ڈیٹیل کے ساتھ دی جاتی ہے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلدی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آگے کی بات کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔